بلا تمہید اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو مسلم انسانیت ہمارے مسلم ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہم دم و دم ساتھ رہے ہیں. ان سے زیادہ کوئی قریب میں نے نہیں دیکھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے رفیق جناب حسین شیرازی صاحب. قائد اعظم نے یقیناً بنا کے دیا. وہ اس بارے میں کسی کا کہا ہوا بھی ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 100 نہرو ہوتے اور جو کانگریس ہے اس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو شاید یہ ہندوستان میں یہ دو ملکوں میں تقسیم نہ ہو سکتا. اس بارے میں قائد اعظم کے بارے میں کہ وہ اسٹینلی والپٹ انہوں نے ان کی بایوگرافی لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ چند شخصیات ہوتی ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہیں. مٹھی بھر ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور آگے میں محمد کے برابر ہے وہ لوگ جو ایک نظریاتی یا کسی اصول کی بنیاد پر کسی ریاست کی تشکیل کرتے ہیں. قائد اعظم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ تینوں کام کیے. قائد اعظم کے فکر کے بارے میں جو مجھے ان کی سب سے اچھی بات لگی، انہوں نے اپنی 2 تقریروں میں یہ بات کہی کہ مجھے پوچھا گیا کہ آپ کا زندگی کا پتہ نظر کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا پتہ نظر یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں تو غیب سے ندا آئے کہ ویل ڈن محمد علی. تو اس چھوٹے سے ایک فکرے میں جو ایک شخص اپنی ساری زندگی گزار کے کمانا چاہتا ہے، اگر یہ سوچ اور یہ نظریہ اور یہ فکر پاکستان کے عوام کے ایک بڑے حصے میں آ جائے تو شاید آنے والے 10 سالوں میں پاکستان دنیا کے 4-5 جو بڑے ممالک ہیں ان میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. قائد اعظم کی جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنا احتساب کرے، ہر آدمی اپنی زندگی گزارنے کو ویل ڈن محمد علی جناح کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کی طرف لے جائے اور اپنی زندگی کو اس پہ ڈھالنے کی کوشش کرے. اور جب سب لوگ خود احتسابی کی طرف چلیں گے تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دستے قضا میں ہے وہ قوم، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زباں اپنے عمل کا حساب. خود احتسابی، اس سے سوچ کی تبدیلی، اس سے کردار کی تبدیلی، یہ دنیا میں مولانا روم نے کہا ہے کہ انسان کی اصل ہستی جو ہے وہ اس کی سوچ ہے، بقیہ تو ہڈیاں ہیں اور گوشت ہے. تو یہ چینیوں نے زندگی اپنی پرامن زندگی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ اس محفوظ دیوار کے پیچھے ہم بڑے سکون سے زندگی گزار سکیں گے. لیکن وہ یہ کہ وہ جو لٹیرے تھے، وہ جو دیوار میں انہوں نے دروازے بنائے تھے، وہ ان جو دربار تھے ان سے مل گئے، اور وہ دربار ان کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے، تو انہوں نے پھر لوٹنا شروع کر دیا. تو پھر خیال آیا کہ دیوار سازی سے زیادہ اہم جو ہے وہ کردار سازی ہے. تو کردار سازی کے حوالے سے آج ہمارے جو آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک لمبی عمر ہو گئی، 52 سال ہو گئے، اب تو 34 سال سرکار کی نوکری کی اور 18 سال سے میں وکالت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پولرائزیشن آج پاکستان میں ہے، شاید 1971 میں اس طرح کا کوئی ماحول تھا، لیکن شاید آج اسے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. آپ ہمارے سیاسی زور کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹی وی میں نے ایک سیاسی لیڈر کو سنا، اسے پوچھا گیا کہ اگر نریندر مودی اور تمہاری جو مخالف سیاسی جماعت ہے ان میں سے کسی ایک کو بچانا ہو ڈوبتے ہوئے تو اس ایک کو کس کو بچاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نریندر مودی کو بچاؤں گا. یہ اب
یہ پاکستان ہمارے سیاست کے یہ حالات ہیں. آپ ٹی وی چینل کا نام یا اخبار کا نام صرف آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو ٹی وی یا اخبار میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس واسطے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو صحافی ہے اس ٹی وی پہ یہ اب یہ تقریر کرے گا یا اس نے جو لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہوگا. ہمارے جو مذہبی علماء ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے آئے ہیں اور آج بھی بلکہ قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہا گیا. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. آپ نے اور مذہب کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی ایک ہاتھ سے نوٹ پکڑ رہا ہے، دوسرے ہاتھ اس نے قرآن کا رکھا ہوا ہے اور وہ حلف لے رہا ہے کہ میں اس کتاب کا حلف لیتا ہوں کہ میں فلاں آدمی کو ووٹ دوں گا. مذہب خدا کا میری مقدس کتاب کی اس سے بڑی اور تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو انسان نے سیاست میں نہیں، ہماری عدالتوں میں آپ جا کے دیکھیے وہاں قرآن کی قسم کھا کے دو پارٹیاں جو ہیں وہ ہر کیس میں وہ یہ بیان دیتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، اس کا مطلب ہے آدھے لوگ تو غلط قرآن بتا رہے ہیں. یہ معاشرے کا ہمارا اصل رویہ آج یہاں تک آ گیا ہے. ہمارا سوشل میڈیا دیکھیے اس پہ ایک جسمانی بدتمیزی ہے دونوں طرف سے، چاروں طرف سے، بلکہ جتنی بھی اقرام ہو سکتی ہے تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے جسمانی بدتمیزی چل رہا ہے. اور ہم لوگوں کو آج اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر آپ یہ دسمبر کا مہینہ دیکھیں 16 دسمبر کو یاد کریں اور پھر اس میں جو بھارت کا کردار تھا اس کو دیکھیں اور آج جو بھارت کے حالات ہیں آپ اور وہاں جو ہو رہا اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو ایک بہت بڑا طوفان اس ملک کی طرف بڑھتا. میں نے پاکستان کے بارے میں 3 کتابیں لکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی. یونان میں ابھی بھی بہت سے لوگ جمعرات کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دن جو سب سے اہم صلیبی جنگ تھی وہ مسلمانوں نے اس پر فتح پائی تھی. ہمارا قسطنطنیہ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں جنگ حدید میں وہ نے فتح پا کے انہوں نے یروشلم اور بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا. تو پہلی جنگ عظیم جب سلطنت اس کو ترکی کو شکست ہوئی اور ایک فرانسیسی جنرل جب وہ دمشق پہنچا وہ صلاح الدین ایوبی کے مزار کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ یہ کہہ نہ رہ سکا کہ ساڑی ہم آ گئے. اسی طرح ایک برطانوی جنرل نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی کو شکست ہو گئی تو اس نے کہا کہ جو صلیبی جنگیں تھیں ان کی آخری لڑائی میں اب ہم فتح یاب ہو گئے. اس واسطے انہوں نے دیکھو یروشلم اور بیت المقدس پہ تو انہوں نے کہا برطانیہ کے مینڈیٹ پہ آ گیا. تو چنانچہ قومیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولتی. پہلی جنگ عظیم میں جرمنس کو شکست ہوئی، دوسری میں جرمنوں نے فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا ایک سٹیج پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ شکست کا جو ہے نامہ ہے یہ لکھا جائے گا اور اس پر دستخط ہوں گے. جرمنوں نے کہا کہ وہی ڈبہ منگواؤ ریل کا جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد تم نے جرمنوں سے شکست کے انسٹرومنٹ پہ دستخط کروائے تھے. وہ جب ڈھونڈا گیا لایا گیا اس پہ اس معاہدے پہ دستخط کیے گئے دوسری جنگ عظیم میں فرانسیسیوں کے ہارنے کے اور پھر جرمنوں نے اس ڈبے کو بارود سے اڑا دیا. 1995 بوسنیا اور سربیا کے عیسائیوں نے ہزاروں بوسنین مسلمانوں کو مار دیا اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی تو ترکوں نے جو سربیا پہ غلطیاں سے جو ان کے حساب سے انہوں نے مظالم کیے تھے وہ ان مظالم کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 1995 میں ہزاروں بوسنین مسلمانوں کو مار دیا. اور یہ قومیں ہماری اپنی تاریخ میں میں پھر واپس آتا ہوں دسمبر کی طرف اور بھارت کے کردار کی طرف کہ مسلمانوں نے
इस पर ज़मीन पर सैकड़ों साल हुकूमत की और उसमें ये कितना इनसे ज़्यादतियाँ भी हुई होंगी। ये जो अकबर बादशाह था उसकी 100 हिंदू महारानियाँ उसकी बीवियाँ थी और हिंदू मज़हब में मुसलमान मलिक हैं और उनका अगर साया भी पड़े तो वो हिंदू समझते हैं कि वो नापाक हो गया। तो उस 100 बीवियाँ और जहांगीर जो था वो जो जोधपुर की वहाँ के राजा की बेटी थी वो जोधाबाई, वो उसके बाद से था। तो चुनाचे आज वो इसीलिए 1971 की जंग में इंदिरा गांधी के हवाले से कहते हैं कि उसने कहा था कि सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी हैव बीन पार्शियली अवेंज्ड। तो हम आज जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमें कायद के जो 3 असूल थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी की बात मैंने कर दी कि आज हमें इत्तेफाक की बहुत सख्त ज़रूरत है। फेथ की मुख्तसर आखिरी चंद जुमले, फेथ के हवाले से ईमान, और ईमान में ईमानदारी भी शामिल है। कायद-ए-आज़म का तो ईमानदारी का और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का ये तरीका करा था कि उनके एडीसी ने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद पूछा कि जनाब ये लोगों को चाय पिलानी है तो चाय के नवाज़ा क्या क्या रखे जाए। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये लोग वज़ीफ़े के घर से चाय पी के नहीं आते। पहली दफ़ा जब वो मगरबी पाकिस्तान यहाँ से कराची से मशरक़ी पाकिस्तान में आने लगे तो उस ज़माने का जो जहाज़ थे उनके वो जो जहाज़ था सरकारी वो बराह रास्त नहीं जा सकता था। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान में नहीं उतरना कि वो उनको ये ना समझ आए या ये समझे कि हमें अभी भी उनकी ज़रूरत है अपना मुल्क चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें कि जहाज़ चार्टर कर लेते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, वो तो बड़े पैसे हैं, मेरा गरीब लोग कितने पैसे कैसे अफोर्ड कर सकता है, तो इसी जहाज़ का कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि इसका अगर 2 फ्यूल टैंक और लगा दिए जाए तो ये जहाज़ बनाए रास्त ढाका जा सकता है। तो 2 फ्यूल टैंक लगाए गए और एक ये जहाज़ जो था ये वो फिर ढाका गया। तो उस बंदे की मुल्की मसाइल के बारे में ईमानदारी कायद-ए-आज़म की ये थी। और हम कहाँ पे भी पहुँच गए कि हमारे जो सरबराह थे वो अपनी किताब के फंक्शन के लिए वो पाकिस्तान से बाहर गए और ये उनका सरकारी दौरा कोई नहीं था, वो किसी ने बनाया नहीं था।